السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے کے آداب لیکچر نمبر 2۔ وضو کا پانی اور مسواک تیار کر کر سونا۔ سونے سے قبل جائزہ لے لیں کہ صبح وضو اور طہارت کے لیے ٹینکی میں پانی کافی موجود ہے۔ سیدنا سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتے وقت بھی مسواک ہوتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ باوضو سونا۔ بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا برا بن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو اسی طرح وضو کر لیا کرو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے۔ وہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے کیونکہ وہ باوضو سویا ہے۔ ہاتھ دھو کر سونا۔ اگر کسی وجہ سے وضو نہ کر سکیں تو ہاتھ ضرور دھو لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ پر چکنائی لگی رہ گئی اور اس نے اسے دھویا نہیں، پھر سے کچھ ہو گیا تو بس وہ سوائے اپنے آپ کے کسی کو ملامت نہ کرے۔ سرما لگانا۔ سرما آنکھوں کی خوبصورتی، روشنی اور صفائی کا بہترین ذریعہ ہے، اسے لگانے کا اہتمام کریں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، سوتے وقت عصمت سرما لگانا ضروری سمجھ لو کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگایا کرتے تھے۔ یہ سرما سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتا تھا، چونکہ عصمت سرما جو ہے وہ خالص ہوتا ہے، ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، اس لیے یہ جو ہے نظر کو بھی تیز کرتا ہے، بالوں کو بھی اگاتا ہے۔